کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صبر کا دامن تھامیں۔ انسان اس دنیا میں صبر کا پیکر بنے۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم کو کامیاب ہونے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ملازم کو کامیاب ہونے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ جسم اور صحت میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کا فرمانبردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیملی لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارت اور کاروبار کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوت میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض کہ زندگی کے ہر مرحلے میں صبر کامیابی کی ضمانت ہے، اور صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، صبر گناہوں سے بچنے پہ بھی ہوتا ہے، اور صبر اللہ کے مقدر کیے ہوئے کاموں پہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی نیکی کے کام کرنا نفس پر سخت گزرتا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ برائیوں سے بچنا نفس پر سخت گزرتا ہے، وہاں پر بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو پریشانیاں مقدر کی ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوچ کر کے کہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان ہی یہ بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ غم لاحق ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن لاکھ پریشانی آ جائے وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، اوٹ پٹانگ نہیں بولتا، جذباتی باتیں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کے فیصلے میں ہی بہتری ہوگی۔